اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طور کے پہلے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ روز جزا ضرور آنے والا ہے جس میں منکرین حق کو ضرور عذاب ہوگا جسے کوئی ٹال نہ سکے گا۔ اس دن آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور اس دن سب دیکھ لیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا حق تھا۔ منکر دوزخ کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ وہ آگ ہے جسے وہ جھوٹ سمجھتے تھے، اور پرہیزگاروں کو انعام میں باغ اور جنتیں دی جائیں گی، اور ایمانداروں کی اولاد جو ان کی راہ میں چلیں گی جنت میں ان سے ملا دی جائیں گی، اور اس دن جنتی کہیں گے اللہ نے احسان کر کے ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عذاب جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ دن بات چل نکلی پارٹیز ٹو دا سوٹ کے لیگل ایشوز کی۔ جب بھی ہم عرضی دعویٰ پلینٹ میں آتے ہیں تو عدالت کو ایڈریس کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیز ٹو دا سوٹ فائل درج کیے جاتے ہیں۔ پہلے مدعی کا نام، ولدیت، اس کی ذات، اس کا پتہ درج کیا جاتا ہے، اور مدعی اگر ایک سے زائد ہیں تو جن کو دادرسی مطلوب ہوتی ہے وہ بطور مدعی آ جاتے ہیں۔ اور اگر اس میں دیکھیں تو نابالغ یا فاتر العقل شخص کی طرف سے اگر دعویٰ ہونا ہے تو اس کے ولی کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی آپ فاتر العقل یا نابالغ کی طرف سے بطور ولی آپ آ رہے ہیں تو وضاحت آپ نے ابتدائی ضمن میں لازمی کرنی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اتھارٹی یا محکمے کی طرف سے مدعی اس کے عہدے کے لحاظ سے جو ہے وہ عہدیدار جو بھی ہے وہ بطور مدعی آتا ہے، اگر وہ اس کے عہدے کے اعتبار سے ہی وہ بطور مدعی آئے گا، کبھی ذاتی حیثیت میں قطعی صورت وہ بطور مدعی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ ایک محکمے کی ریپرزنٹیشن کا معاملہ ہے بطور مدعی کا۔ اور کسی مردہ شخص کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کہ بطور مدعی جو ہے وہ دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، اس کے قانونی وارثان کو جو ہے وہ بطور مدعی تحریر کیا جائے گا، وہ جد امجد تھا۔ اور مدعی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مدعا علیہ کا نام، اس کا ولدیت، اس کی ذات اور ایڈریس لکھا جاتا ہے، اور مدعا علیہ بھی ایک یا ایک سے زائد افراد ہو سکتے ہیں، جن کے خلاف مدعی یا مدعیان کو دادرسی مطلوب ہے وہ مدعا علیہ کے طور پہ آ جاتے ہیں۔ اور نابالغ اور فاتر العقل شخص کے خلاف دعویٰ اس کے ولی کے ذریعے دائر کیا جاتا ہے، جس طرح سے دعویٰ دائری بھی ولی کے ذریعے تھی، اگر مدعا علیہ کے طور پہ اس کو رکھنا ہے تو اس کے ولی کے ذریعے جو ہے اس کے خلاف آپ دعویٰ دائر کریں گے۔ اور اس کی وضاحت جس طرح سے آپ نے بطور مدعی جب آپ گئے تھے تو پہلے ضمن میں دی تھی، ابتدائی ضمن میں اس کی وضاحت دے دیجیے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی محکمے یا اتھارٹی کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہے تو مدعا علیہ کی اس کے عہدے کے اعتبار سے آپ نے اس کو پارٹی رکھنا ہے، ڈیفینڈنٹ پارٹی، ذاتی حیثیت میں کبھی بھی ڈیفینڈنٹ نہیں بنائیں گے آپ اس کو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی مردہ شخص کی بات ہو، جس طرح مدعی مردہ نہیں ہو سکتا، بذریعہ وارثان ہوگا، تو مردہ شخص کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ بطور مدعا علیہ دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، اس کے قانونی وارثان کو اس کے خلاف بطور جو ہے مدعا علیہ جو ہے تحریر کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آرڈر 1 جو ہے ہم نے گزشتہ دن دیکھا بھی
کہ عدالت کسی فریق کو غیر ضروری اگر سمجھتی ہے تو اس کا نام عرضی دعوے سے حذف کر سکتی ہے، اور کسی فریق کو اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ نیسیسری پارٹی ہے، یہ پراپر پارٹی ہے، تو اس کو بطور پلینٹیف یا بطور ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ شامل کر سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 110 کی اپلیکیشن بھی آپ کو کسی فریق کو بننے کے لیے، کسی فریق مقدمہ کے لیے آپ کو دینی پڑتی ہے۔ اور اگر ہم اسی بات کو دیکھیں تو آرڈر 1 رول 10 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ضروری فریق مقدمہ جو ہے، نیسیسری پارٹی وہ پارٹی ہے جس کی عدم موجودگی میں کوئی مناسب حکم مؤثر طور پر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ پراپر پارٹی وہ پارٹی ہوتی ہے جس کی عدم موجودگی میں اگر مؤثر حکم کیا جا سکتا ہو مگر مکمل اور قطعی فیصلہ کرنے تک اس پروسیڈنگز جو پلینٹ کی ہیں اس کے اندر اس کی موجودگی کارروائی میں ضروری ہے، وہ ہے پراپر پارٹی۔ اب دوستو یہ بات ہمیشہ سے عدالتی ڈسکریشن ہے۔ کورٹ جورسڈکشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ مقدمے کے مخصوص حالات و واقعات کے پیش نظر جو ہے وہ اس بات کو ڈٹرمن کرے گی کہ یہ نیسیسری پارٹی کون ہے یا پراپر پارٹی کون ہے۔ اور اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو ضروری فریق مقدمہ نیسیسری پارٹی ٹو دا سوٹ وہ شخص جسے دعوے میں شامل ہونا چاہیے اور اس شخص کی یا اس پارٹی کی غیر موجودگی میں عدالت مؤثر ڈگری صادر نہیں کر سکتی۔ باتیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن بھائی چونکہ ہم 110 کے ڈیفرنٹ آسپیکٹس پہ چل رہے ہیں اور میرے جیسا جو موٹی عقل والا بندہ ہے اس کو بار بار چونکہ دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے میں غصہ نہ کیجیے گا، آپ کو یہ ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے پہ آ گیا ہے نیسیسری پارٹی اور پراپر پارٹیز۔ مجھے پتہ ہے آپ لرنڈ کونسل ہیں اور آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے۔ اسی طرح اگر ہم آرڈر 1 رول 10 کی سب رول دیکھیں 2 تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ پراپر پارٹی وہ شخص جس کی شمولیت دعویٰ کے اندر اس قابل ہوتی ہے کہ وہ مکمل طور پر، مؤثر طور پر اور مناسب طور پر معاملات اور ایشوز جو ہیں ان کا فیصلہ کرے، اگرچہ وہ ایسا شخص ہے جس کے حق یا اس کے خلاف ڈگری صادر نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ تو پراپر پارٹی ہے، نیسیسری پارٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات ہے ڈسکریشن آف کورٹ کے مد نظر آپ دیکھیے گا کہ جب کوئی شخص عدالت کی نظر میں نہ تو نیسیسری پارٹی ہو نہ ہی پراپر پارٹی ہو، تو عدالت صرف مدعی کی خواہش پر اس کو نیسیسری یا پراپر پارٹی بنا کے پارٹی ٹو دا سوٹ کا فیصلہ نہیں کرتی، ڈسکریشن آف کورٹ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس بات کی مکمل وضاحت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 2002 سپریم کورٹ پیج 615، 2014 سی ایل سی پیج 261 اور 2016 سی ایل سی پیج 73، 2009 ایس سی ایم آر پیج 305، پی ایل جے 2015 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 135 اور 2008 ایس سی ایم آر پیج 1024، پی ایل ڈی 2011 کراچی ہائی کورٹ پیج 281، 2010 سی ایل سی پیج 273، پی ایل اے 2015 آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 127،
2015 YLR पेज 1348, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 615 और 2015 SCMR 615। और kiसी दावे में किसी को फरीक बनाना, पार्टी टू द सूट बनाना या पार्टी टू द सूट से हदफ करवाना 110 में आप एट एनी स्टेज ऑफ सूट जो है प्रोसीडिंग्स दे सकते हैं। 110 की एप्लीकेशन किसी वक्त भी दी जा सकती है। 2014 CLC पेज 561, 2014 MLD पेज 1241, 2014 CLC पेज है 410 और 2008 SCMR पेज 207, 2008 SCMR पेज 223, 2013 MLD पेज 1449, PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 514, 2013 MLD पेज 1159 और 2013 MLD पेज 92, 2004 PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 173 और 2013 CLC पेज 1767 और 2013 YLR पेज 2150 जो है 110 में जुडिशियल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट जो है वो डिटरमिन कर देती है इसके लीगल इश्यूज को। और जहां तक हम प्रॉपर पार्टी को देखते हैं वो तो इस तरह से है कि डिग्री जो है वो कतई सूरत उसके खिलाफ या उसके हक में सादर नहीं की जा सकती, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी है जिसकी शमूलियत प्रॉपर समझी जाती है टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। इसी बात को अगर हम इस तरह से कह लें कि मुनासिब फरीक जिसकी अदम मौजूदगी में मुअस्सर हुक्म या डिग्री तो दी जा सकती है लेकिन मुकम्मल और कतई फैसला डिग्री होने तक उसकी मौजूदगी जरूरी है कार्रवाई के अंदर। अब इसके जो लीगल इश्यूज हैं प्रॉपर पार्टी के हवाले से 2013 SCMR पेज 602 और डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि अदालत जो है वो कतई सूरत प्रॉपर या नेसेसरी पार्टी की बाबत जो है वो मदई की ख्वाहिश को मद्देनजर नहीं रखेगी, बल्कि मखसूस हालात व वाक़यात जो हैं केस के उन्हीं के मुताबिक ये बात डिटरमिन करेगी कि क्या ये पार्टी वाकई नेसेसरी पार्टी है या प्रॉपर पार्टी है। टोटली डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 234, PLD 2013 बलोचिस्तान हाई कोर्ट पेज 52, 2010 SCMR पेज 115 और 2013 CLC पेज 1004, 2013 CLC पेज 135 और PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 539 और 2013 SCMR पेज 464, 2012 MLD पेज 1424, 2012 YLR पेज 1257 और 2011 CLC पेज 1126, 2010 SCMR पेज 1210 प्रॉपर पार्टी को डिटरमिन कर देती है और जुडिशियल डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट जो है उसको वजाहत दे देती है कि कतई सूरत मदई की विम्स को, मदई के ख्यालात को मद्देनज़र नहीं रखना, बल्कि अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल करना है मुकदमे के हालात व वाक़यात के मुताबिक। और यही बात 2002 SCMR पेज 1997, 2009 MLD पेज 286, 2010 CLC पेज 1708, 2010 CLC पेज 397 में इंटरप्रेट की गई थी। उसके बाद दोस्तों बात निकलती है फॉर्मल डिफेंडेंट्स की तरफ। फॉर्मल डिफेंडेंट्स होता क्या है,
چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں پھر آپ کو بتاتا چلوں. آپ جیسے لرنڈ کونسلس کو بتاتے ہوئے مجھے بھی ہلکی ہلکی شرم تو محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، لیکن چونکہ 110 ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں. اس کے مختلف لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز پہ بات چل رہی ہے، تو معاف کیجیے گا انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں جی. فارمل ڈیفینڈنٹس اگر کوئی شخص کسی دیگر پلینٹف کے ہمراہ دعویٰ دائر کرنے میں شامل نہ ہو مگر اس کا سبجیکٹ میٹر آف سوٹ جو ہے اس میں نفع اور نقصان بنتا ہے، شامل نہیں ہو رہا بطور پلینٹف، لیکن جو سبجیکٹ میٹر آف سوٹ ہے، جو مدعی دعویٰ دائر کرنے جا رہا ہے، اس کے اندر اس سبجیکٹ میٹر میں اس جائیداد متداویہ کے اندر اس کا نفع نقصان شامل ہے، تو بھائی اس مدعی جو سوٹ فائل کرنے جا رہا ہے، دیگر مدعی کو چاہیے کہ وہ اپنے پلینٹ کے اندر جو لوگ نہیں آ رہے ہیں لیکن اس سبجیکٹ میٹر میں وہ بطور مدعی آنا چاہیے تھا ان کو، اور سبجیکٹ میٹر کے اندر نفع نقصان ان کا بنتا ہے، تو اسے ایسے لوگوں کو بطور فارمل ڈیفینڈنٹس، جس کو ہم ترتیبی مدعا علیہان کہتے ہیں، بطور ترتیبی فارمل ڈیفینڈنٹ کے طور پہ اس کو شامل کرے، خواہ اس کے خلاف اس کو کوئی ریلیف نہیں چاہیے، اس کے خلاف کوئی داد رسی اس کو نہیں چاہیے، فارمل ڈیفینڈنٹس کے طور پہ اس کو شامل کیا جانا چاہیے. اس بات کو 2014 MLD پیج 158 میں ڈسکس کیا گیا، اور اب یہی بات کہی گئی کہ یہ بھی ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ ان سارے مقدمے کے حالات و واقعات کو دیکھے گی کہ کیا واقعی یہ فارمل ڈیفینڈنٹس بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں. اس بات کو بھی فائنلٹی جو ہے وہ جوڈیشل مائنڈ ہی کرے گا، اور جو کورٹ ہے وہی ڈیسائیڈ کرے گی مقدمے کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے. اس بات کو PLD 1992 سپریم کورٹ پیج 590 اور 2014 CLC پیج 443 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. تو دوستو، آرڈر 1 رول 1 سے لے کے 13 تک کی جو مختلف لیگل ایشوز اور لیگل ٹیکنیکلٹیز پاکستانی کیس لاز پرسپیکٹو میں ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ اگلے آرڈرز جو ہیں CPC کے، ان کی طرف بھی نکلتے ہیں. دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے فریم آف سوٹ آرڈر 2 کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے. تھینک یو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.